سرکار کے مواجہہ شریف سے حاضری دے کر کے آ رہا تھا، وہاں جب قریب گیا، جانے کے بعد ایک بدبخت مجھ سے کہتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں سلام نہیں پیش کرنا چاہیے۔ اس نے کہا لا یجوز ان یقدم التحیۃ الی حضرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم نے کہا کیوں؟ لماذا؟ عربی متوّع تھا، کہنے لگا، میں نے کہا کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اس نے کہا لأن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قد مات۔ اس نے قرآن کی آیت پیش کی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ الحمدللہ دل کے اندر جو امام احمد رضا خان نے عشق رسول کی شمع روشن کی ہے، ہم مقام دیکھ کر اپنی باتوں کو نہیں بدلتے، ہم جہاں رہتے ہیں اپنے مسلک کی بات کرتے ہیں۔ زندگی بعد میں دیکھی جائے گی، اولاد بعد میں دیکھی جائے گی، خاندان بعد میں دیکھا جائے گا۔ ارے جان چاہتی ہے تو جائے، ہم نے یہ جان اپنے لیے پالی ہی نہیں ہے، ہم نے تو قرآن کو پڑھا ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ الحمدللہ یہ جان نبی کے لیے ہے، ہم نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا تو یہی تو پڑھا، زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ جب سرکار ہی کے لیے ہے میاں تو پھر ہم ادھر ادھر کی باتیں نہیں کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس نے سرکار کو مردہ کہا، میں نے سرکار کی عظمت پر گفتگو جو جیسی کر سکتا تھا میں نے کی۔ میں نے کہا نحن نعتقد ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان حیا فی قبری۔ کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا قال اللہ تبارک و تعالی فی المصحف الکریم محمد الرسول اللہ۔ میں نے کہا آگے بڑھ، سرکار نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ میں نے کہا مررت لیلۃ اسری بی علی موسیٰ وہو یصلی قائما فی قبرہ۔ اس کے بعد میں نے ایک سوال کیا، میں نے کہا ایک بات بتا، عندما یوضع المیت فی قبرہ، جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، فیاتی علیہ ملکان، اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں، فیسألانی من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ میں نے کہا یہ تین سوال کرتے ہیں، بس ایک سوال کر رہا ہوں، یسألانی حیا ام میتا۔ اتنا بتا دے کہ وہ سوال مردے سے کرتے ہیں کہ زندہ سے کرتے ہیں۔ اس کا وہ جواب نہیں دیتا، الٹا مجھ سے ایک سوال کرنے لگا۔ تو اس کے پاس میں ایک اور کھڑا تھا، وہ بھی اسی کی فکر کا حامل تھا۔ کہتا ہے انت لا تجیب، آپ جواب نہیں دے پاؤ گے۔ میں نے بھی قرآن کی آیت سے استدلال کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا۔ میں نے کہا وَأَنْتَ لَن تُجِيب، میں نے کہا تو بھی ہرگز جواب نہیں دے پائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میں توجہ چاہوں گا ذرا سارے احباب کی، بے فضل ہی تعالیٰ۔ اس کے بعد مجھ سے کہتا ہے اتنا بتا ہوا حی ام میت، سرکار زندہ ہے یا مردہ؟ میں نے کہا الحمدللہ ہوا حی، تو کہتا بل ہوا میت۔ قرآن کی آیت پیش کی انکا میت و انہم میتون۔ ہم نے کہا مانتے ہیں حضور کو موت آئی۔ میں نے کہا نحن نعتقد ان الموت قد اتى علیہ الصلاۃ والسلام لآن الواحد وفاء بما قال اللہ تبارک و تعالی فی المصحف الکریم کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہم بھی مانتے ہیں، لیکن حضور کو موت آنی تھی۔ ثم اعیدت روحہ الی جسدی، پھر حضور کی روح پاک واپس کر دی گئی۔ اس کے بعد جب اس نے کہا کہ زندہ ہے کہ مردہ، میں نے کہا الحمدللہ حضور زندہ ہے، تو کہتا وہ مردہ ہے۔ میں بالکل صحیح بول رہا ہوں، اس میں کوئی مبالغہ نہیں، اور مبالغہ کروں بھی کہاں؟ ذات ہی ایسی ہے جہاں مبالغے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب طاقت اور حقانیت ہی ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ ہوا حی وانت میت، حضور تو زندہ ہے تو مردہ۔ ایک سنی عالم تھے، وہاں میرا بازو پکڑا اور لے آئے، بولے اب شرطہ آ گیا ہے، بلا وجہ خالی بات ہو۔ خیر اللہ کا فضل ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے مسلک کا احسان ہے میاں۔ ہم نے مدرسوں میں پڑھا ہے، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کی روشنی میں پڑھا ہے، اور آج بھی پڑھا رہے ہیں، مسلک کی روشنی میں پڑھا رہے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کا مسلک نبی کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے، صرف زبان سے دعوے نہ کیے جائے۔ یہ تو آپ تو بہیڑی رہتے ہیں، بریلی شریف اتنا قریب ہے، چراغ کے تلے اگر اندھیرا رہے تو یہ محاورہ ہے، لیکن آپ پہ ضروری تھوڑی ہے کہ آپ اس مسل کو اور اس محاورے پر عمل کر کے دکھائے۔ ارے جتنا قریب ہے اتنا فیض پائیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے۔ حضرت سیدنا سرکار کے قطب الدین ضیاء قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں
میں سویا ہوا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا۔ اب کوئی کہے گا مولانا یہ خواب کی بات سے استدلال کرتے ہو، تو میں نے کہا یہ پیٹ خراب ہونے والوں کا خواب نہیں ہے، یہ بریلی کے امام احمد رضا خان کے سچے خلیفہ کا خواب ہے، یہ قطب مدینہ کا خواب ہے۔ اور سرکار خود ارشاد فرماتے ہیں ذهبت النبوة فلا نبوة بعدی الا المبشرات الرؤیا الصالحہ یراها الرجل او ترى له۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا نبوت چلی گئی، نبی تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن تمہارے لیے خوشخبریاں رہ گئی ہے، تمہارے لیے مجدے رہ گئے ہیں۔ اے میرے آقا یہ مجدے کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ سچے خواب ہے جو آدمی اپنے لیے دیکھتا ہے یا اس کے لیے کوئی دوسرا دیکھ لیا۔ کیا بات ہے! آج اعلیٰ حضرت کے لیے قطب مدینہ دیکھتے ہیں۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اہل ممبر اگر صرف اخلاق کے کام چلائیں گے تب کیسے ہو؟ جی اگر آپ کو لگ رہا ہے اصال ثواب کی محفل ہے تو میں اس پہ بھی گفتگو کرنے کی الحمدللہ صلاحیت رکھتا ہوں، الحمدللہ۔ تو پہلے اصال ثواب ادھر ہی کر دیا۔ سبحان اللہ، سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خلیفہ ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے اصال ثواب، انہوں نے بڑی پیاری حدیث ذکر فرمائی۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت انس موجود ہے، فرماتے ہیں سالہ سائل، ایک شخص آیا پوچھنے والا اور سوال کرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ نحنو نحج عن موتانا ونتصدق عنہم وندعو لہم۔ حضور اپنے مردوں کی طرف سے حج بھی کرتے ہیں، اپنے مردوں کی طرف سے صدقہ بھی کرتے ہیں، اپنے مردوں کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتے ہیں۔ اے میرے آقا حل یصل الیہم ذالک، سرکار یہ ان تک پہنچتا بھی ہے کہ نہیں پہنچتا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس جملے کو لے کر کے جائیے گا تاکہ کوئی بدعقیدہ آپ کے اس معمولات اہل سنت پر حملہ کرتے ہوئے اعتراض نہ کر سکے۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نعم یصل الیہم ذالک، ہاں ان تک یہ پہنچتا بھی ہے۔ اس کے بعد میرے نبی نے ارشاد فرمایا یفرحون کما یفرح احدکم اذا اہدی الیہ بالطبق۔ سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب تمہارا درود و سلام، تمہارا حج کرنا، تمہارا صدقہ کرنا، تمہارا دعا کرنا ان مردوں تک پہنچتا ہے تو یہ ایسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے تم میں کسی کو اگر کھجور کا تکی تشتری اور اس کا طباق پیش کیا جائے تو اس کو خوشی حاصل ہوا کرتی ہے، اسی طرح ان کو بھی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی اعلیٰ حضرت کے مسلک نے ہمیں سمجھا دیا ہے۔ اب آئیے علامہ ضیاء الدین مدنی کی بات سنتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور کا مواجہہ شریف ہے، سرکار کے مواجہہ شریف میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے انتقال پرملال کے بعد، اپنے وصال کے بعد کھڑے ہوئے ہیں، میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ عرض کر رہے ہیں، الفاظ تو سمجھ میں نہیں آتے، لب ہل رہے ہیں، لبہائے مبارک میں جنبش ہے، لیکن کہہ کیا رہے ہیں؟ فرمایا یہ سمجھ میں نہیں آیا، میں نے اعلیٰ حضرت کو خواب میں دیکھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں میری آنکھ کھل جاتی ہے، آنکھ کھلی تو دل میں خیال آتا ہے کہ نہ جانے یہ خواب ہے، اس کی کوئی حقیقت بھی ہے کہ نہیں، لیکن دل نے اندر سے کچوکے لگائے، دل کہنے لگا اے ضیاء الدین مدنی رہتے مدینے میں ہو، سرکار کا گنبد شریف قریب ہے، جا کے دیکھ کیوں نہیں لیتے؟ سرکار سیدنا قطب مدینہ فرماتے ہیں میں نے غسل کیا، خشک و معطر کیا، سرکار کی بارگاہ میں پہنچا، جیسے ہی باب السلام سے انٹری کرتا ہو میں نے کیا دیکھا؟ جو خواب میں دیکھ کر کے آیا تھا وہ حقیقت میں بھی نظر آ رہا ہے، اور میں حقیقت بول رہا ہوں تو آپ بھی اظہار حقیقت کر دیجیے، ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت میرے نبی کی بارگاہ میں انتقال کے بعد بھی کھڑے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں میں قریب گیا، جانے کے بعد میں نے سوچا کیوں نہ اعلیٰ حضرت سے ملاقات کر لی جائے، لیکن امام اہل سنت غائب ہو گئے، یہ باب جنت البقیع سے نکل کے باہر آئے، پھر سرکار اعلیٰ حضرت کو دیکھا، پھر دوسری بار ملنا چاہا، پھر اعلیٰ حضرت غائب ہو گئے، تیسری بار 3 بار ایسا ہوا لیکن اعلیٰ حضرت نظر نہیں آئے، تیسری بار کے اعلیٰ حضرت غائب ہو گئے، چوتھی بار بالکلیہ غائب ہو گئے، پھر اعلیٰ حضرت نظر نہیں آتے ہیں۔ حضرت ضیاء الدین مدنی کا واقعہ مکمل ہو گیا۔ اے بہیڑی کے رہنے والوں، بریلی سے قرب حاصل کر کے تاج الشریعہ کا نام لینے والوں، اعلیٰ حضرت کے مسلک کے بباغ دہل اعلان کرنے والوں، آپ کے کچھ سمجھ میں آیا؟ واقعہ مکمل ہو گیا، نتیجہ کیا ہے میں بتا رہا ہوں۔ یہ امام احمد رضا خان ہے، جب ظاہری زندگی میں گئے تھے اور کہا تھا وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، کوئی کیوں تیری بات پوچھے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ میں نے پہلے مطلع کا مصرع اول پڑھ دیا اور میں نے
मक्ते के दोनों मिसरे पढ़ दिए ताकि बात मुकम्मल हो जाए। आला हजरत को वही सरकार का दीदार हुआ, ताइन भी की कि मुवाजहा शरीफ इस रोशनदान के पास नहीं, इस दरवाजे के पास है। ये आला हजरत ने ताइन भी कर दी। मैंने कहा आला हजरत वो है, इंतकाल से पहले भी उनकी रसाई मुस्तफा की बारगाह तक है और इंतकाल के बाद भी उनकी रसाई मुस्तफा के बारगाह तक है। तो फिर सुन्नियों कहते क्यों नहीं, जो आला हजरत के मसलक को मानता है और दिल से मानता है, इसको यूज ना किया जाए। ये नाम इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, आखिरत संवारने के लिए है। ताजुश्शरिया का नारा लगाते हो तो फिर ये पढ़ते क्यों नहीं, मसलकी आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, मसलकी आला हजरत सलामत रहे। एक पहचान दीने नबी के लिए। मैंने कहा सुनो, आला हजरत के मसलक को मानो तो सही। ये बरेली का इमाम तुम्हें पहड़ी नहीं छोड़ेगा, पीलीभीत नहीं छोड़ेगा, तुम्हें रिचा नहीं छोड़ेगा। इसका मसलक उठा के तुम्हें मदीना लेकर के जाएगा। सरकार के मुवाजहा शरीफ में पहुंचोगे, फिर आला हजरत का मसलक कहेगा। अब पढ़ मेरी जबान में, खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां पे हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर अहसन मियां। नारे तकबीर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर साहिब सज्जादा बैठे हैं। वाह वाह वाह। इनकी मौजूदगी में एक बात मैं अर्ज करता हूँ। एक ड्राइवर था जो मुझे गाड़ी से लेकर जा रहा था, कहाँ का था वो छोड़िए। वो कहता है कि मेरे कुछ साथ वाले ऐसे थे जो इशा की नमाज पढ़ने रोज आते, ड्यूटी से फारिग हो, और जैसे ही आते और आने के बाद वो अपनी नमाज पढ़ते। और वहां चूंकि पूरी तरीके से रिकॉर्ड रहता है उनके पास। 1 महीना मुकम्मल हो गया, पकड़ लिया पुलिस वाले ने, और कहता है कि तुम 1 महीने से अपनी नमाज पढ़ रहे हो। बोलता है लग रहा है अहमद रजा खान वाले। अच्छा, बोलो तो सही यार, कितने मकबूल है आला हजरत, वो लोग समझ जाते हैं। और एक चीज और बता दो, अगर कोई उनके इमाम के पीछे नमाज पढ़ लेता है तो कोई हुज्जत शरीयत थोड़ी है। भाई यहां से जाते हैं नमाज पढ़ लेते हैं, हमने कहा नमाज पढ़ ली तो क्या जायज हो गई? जो हुक्म है वो तो रहेगा ना। आला हजरत का जुमला मुझे अज़्ज़ुब्दतुज़ ज़किया फी तहरीम सुजूद तहिया का जुमला याद आता है। किसी ने सवाल किया कि हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की लाइब्रेरी में चंद औराक निकले जिसमें लिखा है जो ताज़ीम तहियत सज्दा तहियत है उसको हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने जायज़ करार दिया। आला हजरत ने कई सारे जवाब दिए। लाइब्रेरी में होने से कोई हतमी तौर पर यह नहीं होता कि किताब उन्हीं की हो। इस तरीके से कई जवाब देकर मेरे इमाम ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, जो जवाब आपके लिए हुज्जत और दलील है। मेरे इमाम ने फरमाया अगर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया मान भी लें कि वो ताजीमी सजदाए ताजीमी को हलाल जानते थे तो उनका कौल शरीयत से बाला तर नहीं। शरीयत सबके लिए हुज्जत है, शरीयत के लिए कोई हुज्जत नहीं है। भैया ये नफ्स है, नफ्स जी, इसकी मत सुनना। आला हजरत ने कहा ना रजा नफ्स दुश्मन है। दम्मे ना आना। ये हर आदमी को अपने अंदाज से बहकाता है। आलिम को आलिमाना अंदाज में बहकाएगा जी, जाहिल को जाहिलाना अंदाज में। अरे भाई आप तो आलिम है, आप तो सोते रहेंगे तब भी सवाब मिलता है। समझे कि नहीं समझे आप? जी, इसी तरीके से जो अवामुल नास है उनको इस अंदाज में कहेगा यार बच्चों को पालना भी तो फर्ज है, नमाज पढ़ लेंगे लेकिन पहले ये फर्ज अदा करें। हर तरीके से बहकाता है, इसलिए शैतान के चुंगल से बचना है और सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के मसलक को देखना है। और आला हजरत का मसलक क्या कहता है? मैंने कुरान की आयत पढ़ी, पहले इसको सुने। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, कहने से ड्यूटी मुकम्मल नहीं हो गई। मेरी तरफ भाई तवज्जो कीजिए, इधर 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 कहाँ खो गए भाई? इधर देखिए जरा सदरी वालों, गौर से फरमाइएगा। कुरान ने क्या कहा? बेशक वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर जमे भी रहे। कलमा पढ़ने से खाली काम नहीं चलता, कलमा पढ़ के कलमे पे जमे रहना भी है, और ऐसा जमे रहना है आला हजरत की जबान में कहना उन्हें जाना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। उन्हें